بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یحییٰ بن یعمر سے روایت ہے، سب سے پہلے جس نے تقدیر میں گفتگو کی بصرے میں، جو ایک شہر دہانہ خلیج فارس پر آباد کیا تھا، اس کو عتبہ بن غزوان نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں۔ سمعانی نے کہا، بصرہ قبہ ہے اہل اسلام کا اور خزانہ ہے عرب کا، اور در حقیقت بصرہ ایک شہر ہے جس سے تجارت اہل ہند اور فارس کے ساتھ بخوبی قائم ہو سکتی ہے، اور شاید اسی مصلحت سے اس شہر کی بنا ہوئی ہوگی۔ وہ معبد جہنی تھا، تو میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری دونوں مل کر چلے حج یا عمرے کے لیے، اور ہم نے کہا کاش ہم کو کوئی صحابی رسول مل جائے جس سے ہم ذکر کریں اس بات کا جو یہ لوگ کہتے ہیں تقدیر میں۔ تو مل گئے ہم کو اتفاق سے سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما مسجد کو جاتے ہوئے۔ ہم نے ان کو بیچ میں کر لیا، یعنی میں اور میرا ساتھی داہنے اور بائیں بازو ہو گئے۔ میں سمجھا کہ میرا ساتھی یعنی حمید مجھ کو بات کرنے دے گا، اس لیے کہ میری گفتگو اچھی تھی۔ تو میں نے کہا، اے ابا عبد الرحمن، یہ کنیت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی۔ ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور علم کا شوق رکھتے ہیں یا اس کی باریکیاں نکالتے ہیں، اور بیان کیا حال ان کا اور کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں اور سب کام ناگہاں ہو گئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، تو جب ایسے لوگوں سے ملے تو کہہ دے ان سے میں بیزار ہوں اور وہ مجھ سے، اور قسم ہے اللہ جل جلالہ کی کہ ایسے لوگوں میں سے جن کا ذکر تو نے کیا جو تقدیر کے قائل نہیں، اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر وہ اس کو خرچ کرے اللہ کی راہ میں تو اللہ قبول نہ کرے گا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ پھر کہا کہ حدیث بیان کی مجھ سے میرے باپ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص آن پہنچا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے اور بال نہایت کالے تھے۔ یہ نہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ سفر سے آیا ہے اور کوئی ہم میں سے اس کو پہچانتا نہ تھا۔ وہ بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر، اور اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ پھر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے مجھ کو اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے، یعنی زبان سے کہے اور دل سے یقین کرے اس بات کی کہ کوئی معبود سچا نہیں سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو، اور روزے رکھے رمضان کے، اور حج کرے خانہ کعبہ کا اگر تجھ سے ہو سکے، یعنی رائے خرچ ہو اور راستے میں خوف نہ ہو۔ وہ بولا، سچ کہا آپ نے۔ ہم کو تعجب ہوا کہ آپ ہی پوچھتا ہے پھر آپ ہی کہتا ہے کہ سچ کہا، حالانکہ پوچھنے والا لا علم ہے اور سچ کہنے والا وہ ہوتا ہے جس کو علم ہو۔ تو یہ دونوں کام ایک شخص کیوں کرے گا؟ پھر وہ شخص بولا، مجھ کو بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو یقین کرے دل سے اللہ پر، فرشتوں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے، اور اس کے پیغمبروں پر جن کو اس نے بھیجا خلق کو راہ بتلانے کے لیے، اور پچھلے دن پر یعنی قیامت کے دن پر جس روز حساب کتاب ہوگا اور اچھے اور برے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، اور یقین کرے تو تقدیر پر کہ برا اور اچھا سب اللہ پاک کی طرف سے ہے، یعنی سب کا خالق وہی ہے۔ اور وہ شخص بولا، سچ کہا آپ نے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، مجھ کو بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح دل لگا کر جیسے تو دیکھ رہا ہے، اگر اتنا نہ ہو تو یہی صحیح کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ شخص بولا، بتائیے مجھ کو قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو جس سے پوچھتے ہو وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ وہ شخص بولا، تو مجھے اس کی نشانیاں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی مالکہ کو جنے گی، دوسری نشانی یہ ہے کہ تو دیکھے گا ننگوں کو جن کے پاؤں میں جوتا نہ تھا، تن پہ کپڑا نہ تھا، کنگال بڑی بڑی عمارتیں ٹھونک رہے ہیں۔ راوی نے کہا، پھر وہ شخص چلا گیا، میں بڑی دیر تک ٹھہرا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تو جانتا ہے یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔
سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ جو شخص کسی سے دوستی رکھے پھر اس سے دوستی نہ رکھتا ہو مگر اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے دوستی رکھے دوسرے اور سب لوگوں سے یا چیزوں سے زیادہ، اور جو آگ میں ڈالا جانا پسند کرے مگر پھر کفر اختیار کرنا پسند نہ کرے جب اللہ نے اس کو کفر سے نجات دی۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔